بے شک حلال ہے، لیکن اللہ کو یہ ناپسندیدہ ہے یہ طلاق جو ہے۔ طلاق ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا یہ اشکال بن چکا ہے، سنت کے مطابق نہ طلاق دیتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں، نہ نکاح جو ہے ہمارے وہ سنت کے یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے ہیں یا جس طرح ہوئے ہیں یا جس طرح بتائے گئے ہیں، ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کا شرعی طریقہ دینے کا تین طریقے ہیں، تین یعنی چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ آپ نے ایک دینی ہے، دوسرے نمبر پہ حالت طہر میں دینی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ طہر یعنی وہ پاکیزگی کے دن لڑکی کے ڈیٹ کے بعد جو چلتے ہیں، اور میں جس کے اندر آپ نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، اس کے قریب نہ گئے، اسے مباشرت نہ کی ہو، یہ چیزیں سامنے رکھ کر آپ طلاق دیں گے تو یہ سنت کے مطابق سنی طلاق ہے۔ اگر اس کے علاوہ حالت حیض میں دیتے ہیں، نفاس میں دیتے ہیں تو یہ طلاق بدعت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق الگ الگ طہر میں دینی ہوتی ہے۔ ایک طہر یعنی ڈیٹ کے بعد جو دن آتے ہیں ایام کے بعد، اس کے اندر پاکیزگی میں اس کی بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کے بعد جو ہے تیسرے منتھ تک آپ نے سے 3 طہر میں طلاقیں دینی ہیں۔ پھر اس پر بحث کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو یعنی ایک مجلس کی اسے 3 شمار کیا تھا۔ آپ پہلے حدیث کو سنیں، قرآن کو سنیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ البقرہ کی 229 نمبر آیت، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے 2 مرتبہ یعنی ایک مجلس میں اگر ہو گئی ہے تو دوسری مرتبہ طلاق کون سی ہوتی ہے؟ اور جہاں تک آپ حدیث کو لیں، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں ایک مجلس۔ نبی السلام نے پوچھا کیسے دی ہیں؟ فرمایا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، فرمایا کہ 3 طلاقیں جو ایک مجلس میں دی جاتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا غصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر، فرمایا کہ ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں تو میں اسے قتل کر دوں، یعنی اس نے اتنا بڑا شاید جرم کیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشان کھڑے تھے، کہتے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے طلاق دی ہے؟ فرمایا میں نے ایک مجلس میں انہیں 3 دفعہ طلاق کہہ دی ہے۔ فرمایا وہ ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہنا وہ ایک شمار ہوتی ہے، تو چاہے تو رکانہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ تو رکانہ گئے اور اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق ہوتی ہے، ایک طہر میں یعنی ڈیٹ کے بعد پورے مہینے میں جو پاکیزگی رہتی ہے اس میں ایک طلاق دینی ہے، دوسری دینے کے لیے آپ کو اس کی دوسری دفعہ دوسرے طہر کی جو پاکیزگی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ طلاق جو ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، ابو بکر صدیق کے مکمل دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے 2 سالوں میں، یہ تو تیسرے سال جا کر خلافت کے حضرت عمر نے صحابہ کی بڑی جماعت کو اکٹھا کیا اور فرمایا یہ تو لوگوں نے مذاق بنا لیا، عام کر لیا بات کو کہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اسے ایک شمار کر کے یعنی کہ بعد میں چاہے تو رجوع کر لیا، نکاح کر لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ کیا تو صحابہ کی بڑی جماعت نے فرمایا یہ 3 کو پھر 3 شمار کر لیں، دوبارہ رجوع ہی نہ کروائیں، یعنی سزا کے طور پر۔ تو اس میں 2 طبقات ہیں، 2 یعنی رائے ہیں علماء کی۔ پہلی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا، انہوں نے کیا، لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے مانتے ہیں اس میں صحابہ کی بڑی جماعت اس پر متفق تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری جو رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سیاسی فیصلہ، یہ ان کا عدالتی وہ امر تھا، حکم تھا کہ اس وقت جو انہوں نے لاگو کیا، لیکن جب قرآن و حدیث کے مقابلے میں جب وہ چیز ہی ختم ہو جائے جس مسئلے کی وجہ سے وہ کی گئی تھی، تو اس کے بعد اب کیسے اس پہ پرماننٹ رہ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دیکھیں، آپ کا وضو نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا، آپ تیمم کر لیتے ہیں، لیکن جب پانی میسر آ جائے پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ پانی سے اس کے ساتھ اپنا وضو بنائیں گے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلاق کے مسائل ہیں، صحیح حدیث سے، صحیح قرآن کی آیتوں سے، میں ایک آیت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 228 نمبر، آپ اس کو خود پڑھ کر دیکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 228 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہ بات یعنی اگر وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لٹا لینے کا حق زیادہ حاصل ہے، تو اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کے لیے ان سے بھی 1 گنا زیادہ ذمہ داری ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ اس آیت میں 3 حیض تک عورتوں کو بتا رہے ہیں، اور یہاں پر اگر 3 طلاقیں کی مجلس کی وہ 3 شمار ہوتی ہیں، پھر یہ 3 حیض میں انتظار کس چیز کا ہے؟ پھر آگے جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مردوں کو اختیار ہے، وہ اپنی زوجہ جو ہے ان دنوں میں اگر رجوع کر کے یعنی 3 حیضوں کے اندر ان کو سمجھ لگ جائے، وہ اپنی بات پر رجوع کر لیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے۔ اور اللہ اس میں ساتھ ایمان پر یعنی اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو
تو لوگ اس طرح جانے کون کون سے دلائل دیتے ہیں، تو ایسے شرعی لحاظ سے ایسی کوئی دلائل نہیں جس کے اندر یعنی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار کی گئی ہوں، ایک حیض میں ایک طہر میں ایک طلاق شمار، یہ حدیث نبوی اور اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔